طاہر صاحب، گفتگو کا آغاز اس بات سے کہ یہ جو حالیہ رپورٹ آئی ہے یو این سیکیورٹی کاؤنسل کی، اور جو کہ گلوبل آپریشنز آف القاعدہ ان اسلامک اسٹیٹ بائی دی انالیٹیکل سپورٹ اینڈ سینکشنز مانیٹرنگ ٹیم ہے UNSC کی، اس نے جو یہ انکشاف کیا ہے اور بتایا ہے کہ تحریک طالبان جب سے افغانستان میں طالبان حکومت کا قیام ہوا ہے اس کے بعد سے یہ مضبوط ہوئی ہے، اور اسی کے نتیجے میں کراس بارڈر یہ جو لہر نظر آ رہی ہے، حملے نظر آ رہے ہیں پاکستان میں، یہ ہوئے ہیں۔ آپ کا کیا انیشل اس پہ تبصرہ ہے اس رپورٹ پہ؟ بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی۔ اس میں رپورٹ کے اس کا کچھ حصہ میں نے بھی پڑھا ہے۔ اس میں ایک اور بات جو لمبی رپورٹ ہے تو اس میں ایک اور جو خدشے کا اظہار ہے کہ جو القاعدہ کا برصغیر والا برانچ ہے شاید وہ TTP کے ساتھ ان کا انضمام ہو جائے، کالعدم TTP کے ساتھ، اور ان کی رہنمائی بھی وہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک آپ نے کافی اس کا بتا بھی دیا۔ تو بہرحال رپورٹ میں کچھ چیزیں جو ہیں، ایک تو یہ بات کہ جب سے افغانستان میں حکومت بنی ہے طالبان کی اسلامی امارت کی کہہ سکتے ہیں، تو ایک حوصلہ تو TTP کو ملا ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے اب شاید کہ اگر افغانستان میں جنگ کے بعد ان کی حکومت قائم ہو سکتی ہے افغان طالبان کی، تو پاکستان میں کیوں نہیں۔ تو یہ ایک ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو کہ اضافہ کیوں ہوا ہے، اور اس میں دیکھو نا کہ ریاض ختم نہیں ہوئی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ نومبر میں انہوں نے جو سیز فائر تھا، جنگ بندی کو ختم کر دیا۔ پھر نئی حکومت اور نئی سیاسی قیادت کا جو فیصلہ ہے کہ مذاکرات مزید نہیں کریں گے، کیونکہ پاکستان کا موقف ہے کہ مذاکرات کے نتائج سامنے نہیں آئے۔ تو ایک اور پھر یہ جو آپریشن شروع کیے گئے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، یہ بڑا اس لیے بڑا چیلنج ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا کہ اب آپ کو اپنا دشمن معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ پہلے تو چلو وہ ان کا کنٹرول تھا قبائلی علاقوں میں، اور اس پہ وہاں پر آپریشن ہوئے 2008 سے باجوڑ سے شروع کر کے 2014 تک، تو وہ تو اب بڑا مشکل ہے۔ تو اور آپ نے خود کہا کہ جی ان کے پاس سب اسلحہ بھی ہے، ان کی تربیت بھی ہے، اب سب سے ان کے پاس انسانی وسائل بھی بہت ہیں۔ آپ نے اس کا ذکر کیا، یہ جو خیبر پختونخوا میں، پھر آپ جوب کا کریں کہ گروپ میں 5 لوگ آتے ہیں، اور پاکستانی یہاں سیکیورٹی اداروں کا خیال ہے کہ 3 اس میں افغانستان سے آئے تھے۔ اب ہمارے لیے چیلنجز بھی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ہوتا ہے نا کوئی بھی کارروائی ہوتی ہے، تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ کا دشمن اتنا مضبوط ہے اور اس کے پاس اسلحہ بھی ہے، ان کی تربیت بھی نسبتاً زیادہ ہے، ان کے پاس انسانی وسائل بھی ہے، ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کس راستے سے پاکستان میں داخل ہو سکتے ہیں، ریکی بھی کر سکتے ہیں، لوگ بھی تیار کر سکتے ہیں، خودکش جیکٹ بھی، وہ کہ اب ان کا مقابلہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ اگر پشاور میں حملہ ہوتا ہے تو ٹیکنیکلی تو پھر ہماری ذمہ داری ہے نا کہ ہم اس کو روکے۔ سر، اور طاہر صاحب یہی بات جو پولیس کی جانب سے بھی یہ جو وسائل کے حوالے سے ہمیشہ سے ایک شکایت سامنے آئی ہے، یہ کس حد تک ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے؟ انہی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو۔ اور آپ کو ایک اور بات یہ کہ لگتا ہے کہ ملک میں اس وقت جو عدم استحکام ہے، چاہے وہ سیاسی فرنٹ پہ ہو چاہے وہ معاشی فرنٹ پہ ہو، اس کا بھی بھرپور فائدہ اٹھایا جائے گا تھرڈ فورس کی جانب سے؟ اس کا بالکل یہ میرا پوائنٹ بھی تھا، لیکن چلو آپ نے خود بتا دی، بالکل آپ نے درست کہا۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے ذکر کیا نا 30 جنوری کو پشاور کے مسجد پہ حملے کی، پولیس لائن کی، اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا پشاور میں، اور تحریک انصاف اس میں نہیں گئی تھی، اور پھر جب اس میں نہیں گئی تلخی پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ وزیر اعظم کا وہاں جو بیان تھا وہ بھی میری نظر میں مناسب نہیں تھا۔ سیاست بالکل جمہوری ملک ہے ہمارا، سیاست ہونی چاہیے، تنقید ہونی چاہیے، لیکن جب اس مشکل کا سامنا ہے پاکستان کو، تو پھر تو آپ نے اختلافات جس طرح 2014 کے حملے کے بعد تو پھر اس میں سارے اکٹھے ہو گئے تھے۔ مجھے یاد ہے ایپیکس کمیٹی میں طاہر صاحب ان کو مدعو کیا گیا تھا تحریک انصاف کو۔ وہی کہہ رہا ہوں نا، جب ماحول تو بنانا پڑتا ہے نا، کچھ نہ کچھ چیزوں کے لیے آپ نے سیاست کو، میں نے جس طرح کا دور رکھنا ہے، تو اس کے بعد جب پشاور ایپیکس کمیٹی میں یہ لوگ نہیں گئے تو پھر اس وجہ سے پھر آل پارٹی کانفرنس بھی نہیں ہو سکی۔ تو بالکل آپ میں اتفاق کرتا ہوں
کہ اب چونکہ مشکل ہے، اب انتخابات بھی آنے والے ہیں اور ان کی ٹی ٹی پی کی تو پالیسی ہے کہ وہ ٹارگٹ کریں گے. اور انتخابات کے لحاظ سے یہ ایک بات جو آپ کی بھی نظر سے گزرا ہوگا، جو لوکل کاؤنسل کے جو بائی الیکشنز ہیں اس کو جو ملتوی کیا گیا، یہ کل کا نوٹیفیکیشن جو الیکشن کمیشن کا سامنے آیا ہے، ان نشستوں پر اب انتخابات تب تک ملتوی کیے گئے جب تک حالات نارملائزیشن کی طرف نہیں آ جاتے. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں کہیں کوئی آثار ایسے نظر آ رہے ہیں اور ہماری اسٹریٹجی کو دیکھتے ہوئے جہاں پر ہم ان کو کاؤنٹر کلیئرلی نہیں کر پا رہے، حالات نارمل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے؟ یہی تو میں نے کہا، نہیں ابھی خدشات بالکل ہیں، کیونکہ جب ریاست کے خلاف ان گروپس کی مطلب ہے کہ ان کی جنگ جاری ہے اور ہماری پالیسی ہے کہ ہم نے مذاکرات ہی نہیں کرنے، تو اب ایک جنگ ہے نا. لیکن اگر ان کے پاس اتنی تربیت، اتنا اسلحہ، اتنے لوگ خود کو حملہ آور تیار کرنا، اور پھر یہاں پر سیاسی عدم استحکام، اور پھر وسائل کی جو بات ہوئی 30 جنوری کے بعد، تو خیبر پختونخوا پولیس کے سابق سربراہ نے تو کہا تھا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر ان کے پاس اسلحہ آ گیا ہے، پھر آپ کو یاد ہو کہ اس تازہ حملوں سے پہلے اگر آپ لکی مروت کا دیکھیں، آپ بنو کا دیکھیں، تو وہ اتنے زیادہ ہوشیار تھے کہ ایک دور دراز کے اس پہ حملہ کرے پولیس اسٹیشن پہ رات کے 2 بجے 3 بجے، اور پھر ان کو پتا تھا کہ اس کے لیے لوگ آئیں گے، تو فوج بھی آئے گی اور پولیس بھی آئیں گی، تو اس کو راستے میں ٹارگٹ کرنا. کافی واقعات اس طرح ہوئے ہیں کیونکہ ان کے پاس رات کو دیکھنے والا وہ بھی موجود ہے. تو لہٰذا ان چیلنجز تو ہے، اب آپ نے تو کاؤنٹر تو کرنا ہے نا. اب آپ نے باڑ بھی لگائی ہے، لیکن لگتا ہے کہ شاید وہ اتنا مؤثر نہیں رہا، کیونکہ یہ جو آنے جانے کے راستے ہیں یہ اب سے نہیں ہے، یہ تو 40 سال مطلب کہ لڑائیاں ہوئی ہے. جب 79 میں روسی آ گئے تھے افغانستان میں، اس وقت سے آنا جانا ہے، تو ہر ایک کو پتا ہے کہ کہاں سے میں نے جانا ہے. پھر باڑھ کافی ساری ختم ہو گئی ہے جب سیلاب آیا تھا بلوچستان میں گزشتہ سال. اب جب پاکستان باڑھ بناتا ہے تو افغان طالبان اس کو نہیں چھوڑتے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے ایک تو سیاسی ایک موقف سب نے اپنانا ہے، کیونکہ انتخابات میں تمام پارٹیوں نے تو حصہ لینا ہے. تو اگر حصہ لینا ہے، اور پھر جب 2 ہفتے پہلے جب ٹی ٹی پی نے امیر مقام کو انہوں نے کلیم کیا کہ ہم نے اس پہ حملہ کیا تھا، اس پہ وہ، تو لہٰذا مشکل حالت ہے. مشکل حالت میں اپنے پالیسیوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنے سیکیورٹی سسٹم کو بھی. یہ دیکھو نا، ہم صحافت میں بددیانت کریں گے، بددیانت ہی کریں گے اگر ہم یہ بات نہ کریں کہ بھائی اگر پشاور میں حملہ ہے، کراچی پولیس دفتر پہ حملہ ہوا، لوگ کہاں سے آتے ہیں، کیسے وہاں پہنچتے ہیں. تو یہ تو پھر ذمہ داری ہماری ہی بنتی ہے نا. بالکل پاکستان کا گلہ شکوہ افغان طالبان سے ضرور ہے، اور آپ نے رپورٹ میں بھی کہا، ہماری آپ نے کہا کہ ذمہ داری بنتی ہے، اور ہم اس بات سے قطعی انکاری نہیں ہے کہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکاروں کو جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جو شہادتیں وہ نوش کر رہے ہیں، ان کو بھی سلام ہے جس طرح سے وہ ایک بالکل ہی ایک فرسٹ لائن آف ڈیفنس اور ان کا مقابلہ جس طرح سے کر رہے ہیں. اور جو آپ نے جس طرح مینشن کیا کہ وسائل کی کمی کے باوجود، بٹ نگراں، لاسٹ میرا سوال طاہر خان صاحب، نگراں حکومت ہے وہاں پر، ان کے اوپر obviously ایک سیاسی ایلیگیشنز بھی بہت آ رہی ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، اور ان کے رول کو بھی کرٹیسائز بہت زیادہ کیا جا رہا ہے. ایسے میں آپ کو لگتا ہے وہ فیکٹر بھی بہت مطلب کہ ایک ویک یا کمزور جو ہے وہ تاثر ایک جا رہا ہے یا ولنریبل ہونے کا، اس کا بھی ایڈوانٹیج ضرور اٹھایا جا رہا ہے؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلکہ آپ نے تو کہا کہ نگران حکومت خیبر پختونخوا میں ہے، وہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں تو حکومت ہی نہیں ہے. تو یا پوری حکومت کا چارج جو ہے وہ گورنر صاحب کے حوالے ہو چکا ہے، یہ بھی ایلیگیشنز. بالکل، یہ بھی عام بحث ہے. اور آپ دیکھیں نا، آپ کو وزیر اعلیٰ کابینہ صرف کابینہ کے اجلاس میں وہ نظر آ جاتے ہیں، ورنہ تو نہیں نظر آتے. یا اگر وزیر اعظم جس طرح وہاں لوگ جاتے ہیں تو ان کے پاس آپ کو نظر آئیں گے. میں نے تو اس کو ایکٹیو رول نہیں دیکھا. وزیر اعلیٰ اعظم خان صاحب کا مطلب ہے کہ اب میرے لیے ایک شخصیت کے بارے میں وہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک حکومت قائم ہے اور عبوری حکومت مزید بھی ضائعات رہے گی انتخابات تک، اگر وہ ایکٹیو نہیں رہا، اور پھر پولیس کا بھی ایک رول ہے، دیگر اداروں کا بھی ایک رول ہے کہ سب نے مل کر کے اگر اس کو احساس نہیں کہ محسوس نہیں کہ اس خطرے کو، تو پھر تو ویسے بھی خیبر پختونخوا ٹی ٹی پی کا ایک فوکس ہے حملوں کا، تو پھر سیکیورٹی خدشات رہیں گے. سب نے مل کے اگر اس کو فوکس نہیں کیا تو سیکیورٹی خدشات رہیں گے. طاہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا.